حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. آج دکھ یہ ہے ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، ہم شعر و شاعری میں لگے رہتے ہیں، گانوں میں، وی سی آر میں، ٹی وی میں، موبائل میں، فضولیات میں، جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اور جن ہستیوں کو پڑھنا چاہیے، جن کو سمجھنا چاہیے اور اتھینٹک معلومات قرآن کریم کی ہیں، اس میں ہم غور نہیں کرتے، ہم اس کو وقت نہیں دیتے، جس وجہ سے پیدا ہو کے بھی جاہل اور مر کر بھی جاہل ہی ہوتے ہیں. اس لیے کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن ہمیں اللہ کے قرآن میں تدبر اور غور کا موقع ساری زندگی نہیں ملتا کہ ہم مصروف بڑے ہیں. موت نے آ کے تمام مصروفیات کو اڑا کے رکھ دینا ہے، اس لیے کبھی غور کریں قرآن کریم میں اللہ کیا کہہ رہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ارے لوگو آیا ہے تم میں سے، تمہارے اندر سے ایک عظیم رسول. اب یہاں اس آیت میں میرے نبی کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک تو یہ بتایا یہ رسول تمہارے نفسوں میں سے ہے، یعنی تم انسان ہو، یہ رسول بھی انسان ہے. تم بشر ہو، یہ رسول بھی بشر ہے. تو میرے نبی کی بشریت کو اس آیت میں پہلے نبی کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو نبی اعلیٰ مخلوق میں آیا ہے، تو نبی بھی انسانوں میں سے آئے ہیں، نبی ادنا مخلوق میں سے نہیں آئے. اور انسان کو بشر کہتے ہیں تو نبی بھی بشر ہیں. آج جاہل کہتا ہے نبی کو بشر کہیں، نبی کی توہین ہوتی ہے. ہم تو بشر نہیں کہتے. ارے اپنے آپ کو بشر نہ کہو، اپنے آپ کو جانور کہو، درندہ کہو کہ میں غلط راستے پر ہوں، میں گمراہ ہو گیا ہوں. اپنے آپ کو انسان کہہ کر نبی کو انسانوں سے باہر کر دینا یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے. نبی انسانوں میں سے ہیں اور بشروں میں سے ہے. اور قرآن کریم اس کی تفسیر کرتا ہے. پارہ نمبر 16 میں سورہ کاف کے آخری رکوع میں آخری آیت ہے، قل، اے نبی آپ لوگوں کو یہ بات خود بتائیں، انما، حقیقت یہ ہے، آنا، میں، بشر ہوں، انسان ہوں، مثلکم، تمہاری مثل، یعنی جس طرح تم آدم کی اولاد ہو میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں، جس طرح تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، جس طرح تمہاری بیویاں بچے ہیں میرے بیویاں بچے بھی ہیں، جس طرح تمہارا خاندان اور برادری ہے میرا بھی سارا کچھ اسی طرح ہے، جس طرح تم اس ماحول میں پیدا ہوئے میرا بھی میلاد ہوا ہے، جس طرح تمہیں غمی اور خوشی ہوتی ہے مجھے بھی اسی طرح ہوتی ہے. تو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے، میرا مرتبہ اور ہے. یوحا الیہ، میری طرف پیغام خدا بندی آتا ہے جو تمہاری طرف نہیں آتا ہے. اس چیز نے مجھے تم سب میں انسانوں کے مرتبے میں انسانوں میں سب سے اونچا کر دیا اور مجھے اس سلیقے سے بنایا گیا ہے پورا کامل انسان جس جیسا کوئی اور انسان حد کمال کو نہیں پہنچا ہے. تو توجہ کیجئے گا اس آیت میں سورہ کاف کے آخر میں اللہ خود فرما رہے نبی ان کو کہہ دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بشر ہوں. اور اس آیت میں بھی یہی ہے، من انفسکم، تمہارے اندر سے، تمہارے نفسوں سے، تمہاری جانوں سے، اولاد آدم سے یہ عظیم رسول آیا ہے. یہ کسی اور جن سے اور صنف سے نہیں آیا ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں آیا ہے. توجہ کیجئے گا. اور پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، اے نبی ان کو کہو میرا رب تو ہر کمزوری سے پاک ہے اور میں تو ایک رسول ہوں اور بشر ہوں، انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، اللہ کا پیغام بر بن کر آیا ہوں. لیکن اس نبی کی اگلی نشانی کیا ہے، اگلی خوبی کیا ہے، اگلی صفت کیا ہے، آیت کے اگلے حصے میں غور کریں. اللہ کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیزیں تمہیں مشکل میں ڈال دیتی ہیں، مشقت میں، وہ نبی کو بڑی تکلیف دیتی ہیں. یہ نبی تم پر تکلیف دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. جس چیز سے تمہیں پرابلم آتا ہے وہ نبی یہ برداشت نہیں کرتے. یہ اتنے کمال کے انسان ہیں انسانوں میں سے، لیکن ان میں یہ خوبی ہے کہ جب یہ تمہیں تکلیف میں دیکھتے ہیں ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے، یہ کبھی بھی تمہاری دکھ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ ہے وہ انسانیت کا اعلیٰ مقام جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا میری بات پہ غور کیجئے. بیمار کوئی شخص ہوتا ہے تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے. ارے گھر میں کسی کے چولہا بند ہے درد میرے نبی کو اٹھتا ہے. ارے کوئی بچہ یتیم ہے درد مصطفیٰ کے دل میں اٹھتا ہے. کوئی عورت بیوہ
ہو گئی ہے تو دکھ نبی کو پہنچ جاتا ہے، کوئی نوجوان مرا ہے تو اس سے زیادہ دکھ نبی کو پہنچتا ہے، معاشرے میں کوئی مصیبت میں پھنسا ہے تو اس کا زیادہ درد رسول کائنات کو ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نبی میں یہ کمال ہے۔ اور آج بھی معاشرے میں اگر ہم یہ دکھ درد آپس میں بانٹیں، یقین جانیں ہم اصل محمدی بن جائیں گے۔ ہم اپنی غرضوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں، ہمیں ہمارے اندر کسی کا احساس نہیں، خیر خواہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی ذات کی یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ رسول کا امتی ہونا یہ کسی صورت بھی اللہ کے رسول ایسے امتی کو برداشت نہیں کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جو چیز تمہیں پریشانی میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، وہ نبی پر گراں گزرتی ہے۔ اب اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ معراج کی رات میرے اور آپ کے رسول تشریف لے گئے تو میرے رب نے ملاقات میں کل کتنی نمازیں فرض کی تھی؟ اونچا بولو، کتنی؟ کو 5 تے کو 50، پتہ کوئی نہیں، آپ سے بھی لڑنے پہ ہو۔ کتنی؟ 50۔ میرے نبی واپس چلے گئے، یا اللہ کم کریں۔ اللہ نے کتنی کم کی؟ کتنی رہ گئی؟ پھر چلے گئے، یا اللہ اور گنجائش، 50 کیسے پڑے گا؟ مشکل ہو جائے گی، بہت پرابلم میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہر گھنٹے بعد نماز کا ٹائم آ جانا ہے، ہر 20 منٹ بعد اگلی نماز آ جانی ہے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم ہے، آگے تیرا غضب اور سزا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے میرا امتی جہنم میں چلا جائے۔ اے ربا یہ تیرا انعام ہے کہ بار بار تیری برگاہ میں آ کے تجھے سلام کریں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے میرا امتی مشکل میں پڑے گا۔ اے ربا یہ تیری نعمت بہت زیادہ ہے، یہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے گا۔ میرے نبی نے 9 چکر لگائے، ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، آخر میں 5 نمازیں میرے نبی لے کر امت کے لیے آئے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ یہ تو تیرا درد ہے اپنی امت کے لیے، لیکن جا کے اپنی امت کو بتا دینا ان کی نسبت تیری طرف ہے، اس لیے ان کے لیے ایک پیکج ہے، وہ یہ کہ یہ پڑھیں گے 5، ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تو میرے نبی مشقت امت کی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، میرے نبی نے اپنی زندگی میں 3 راتیں تراویح کی جماعت کرائی ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں مسلمان آئے۔ پہلی رات جب پڑھی شورا ہوا، اگلی رات اور آئے، اگلی رات اور، مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ اب چوتھی رات میرے رسول باہر نہیں نکلے، گھر میں رہے اور تراویح کی جماعت نہیں کرائی۔ صبح لوگوں نے پوچھا، ہم تو انتظار میں تھے، فرمایا تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے خطرہ ہوا ہے، اللہ کہیں اس کو فرض نہ کر دے، آنے والے وقت میں مشکل پیدا ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے، اس لیے میں گھر سے باہر چوتھی رات نہیں نکلا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ امت پر آپ مشقت برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے ٹائم میں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن حکم نہیں دیتا، امتی کو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ لیکن امتی کو نبی کے بول کا پاس لازمی رکھ لینا چاہیے، لیکن آپ نے صرف اس لیے اس چیز کا حکم نہیں دیا، میرے حکم کو جو پورا نہ کرے وہ گناہگار ہو جائے گا، لیکن اپنا مزاج بتا دیا میں چاہتا کیا ہوں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے لوگو عزیز علیہ ما عنتم، یہ تمہاری تکلیف اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اگلا کمال اس نبی میں یہ ہے، ہر فائدے کی چیز یہ نبی تمہیں دینا چاہتا ہے، ان کی کوشش ہے تمہیں فائدہ پہنچ جائے اور تمہیں کسی صورت نقصان نہ ہو، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور تمام لوگوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آگ جلائی، آگ نے ماحول روشن کیا، اب جب روشنی ہو گئی ہر طرف سے پتنگے آ گئے، جیسے پروانہ شمع کے گرد ہوتا ہے اور پروانہ بھاگ کے آتا ہے، شمع پہ فدا ہونا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں جل جاؤں گا، لیکن وہ جو بندہ ہے آگ جلانے والا جس نے ماحول کو روشن کیا ہے، اندھیرے میں روشنی فراہم کی ہے، اب وہ پتنگے کو پکڑ کے پیچھے کرتا ہے، بار بار پیچھے کرتا ہے کہ یہ بیچارہ جل ہی نہ جائے، اس روشنی پہ فدا ہو رہا ہے۔ فرمایا میری مثال بھی ایسی ہے، میں نے ایک روشنی جلائی ہے اور پتنگے ارد گرد تمہاری طرح ہے، لیکن یاد رکھنا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھاگ رہے ہیں جہنم کی طرف پتنگوں کی طرح، اور میں ہوں وہ شخص کی طرح، تو میں پکڑ پکڑ کے جہنم سے پیچھے کر رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرنا، آگ میں جل جاؤ گے، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میرا رب کہتا ہے اس پیغمبر میں یہ کمال ہے، یہ تمہارا نقصان نہیں دیکھ سکتا، یہ صرف تمہارا فائدہ چاہتا ہے، یہ تمہیں نفع دینا چاہتا ہے، رؤوف الرحیم، اور یہ اتنا مشفق اور مہربان ہے کہ اس نبی کی رحمت ہر وقت برس رہی ہے۔